السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا جو انٹرویو ہے وہ ایک ایسی باہمت خاتون کے ساتھ ہے جنہوں نے فیصلہ کیا بڑی نیک نیتی کے ساتھ کہ وہ اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں گی، اور ایک فیمیل ہونے کے باوجود بھی اپنے جینڈر کے مسائل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو فائنینشلی مضبوط کرنے کے لیے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوں گی۔ ہماری آج کی مہمان ہمارے ساتھ ہیں سائرہ سلطان۔ یہ سیکھو پاکستان کی ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور انہوں نے ہمارے پاس آن لائن ارننگ کی جو ہمارے کورسز ہیں ان کو آج سے 2 مہینے پہلے جوائن کیا تھا، اور ان کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو جینڈر کا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ جینڈر کا ایشو ایک بڑا ایشو ہے، اور فیمیلز کے لیے پیسے کمانا ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک مشکل کام ہے، لیکن سائرہ سلطان کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف فیمیل نہیں بلکہ یہ میرڈ بھی ہیں، اور میرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ خالی میرڈ نہیں بلکہ یہ ماشاءاللہ سے 3 بچوں کی جو ہیں یہ مدر بھی ہیں، اور ان کا ایک بیبی جو ہے چھوٹا وہ 6 ماہ کا ہے اور مدر فیڈ کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی ہمت اور ان کی جو نیت ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ انہوں نے اپنے ان 3 بچوں، اپنے ہسبینڈ، اپنے اس جینڈر کے ایشو کے باوجود بھی بڑی مضبوط نیت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس مشکل جو معاشی زندگی ہے اس میں بہتری اور بدلاؤ لے کے آئیں گی، اور یہ لے کے آ چکی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی جو ہے آج کی مہمان کی جانب، جو ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں سیکھو پاکستان کی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں 2 مہینے پہلے کہاں پہ کھڑی تھیں، آج وہ کہاں پہ کھڑی ہیں، اور آج سے 2 ماہ کے بعد وہ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہیں۔ جی سائرہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہم جو ہے آپ کے گھر ہم تشریف لے کے آئے۔ جی، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو سیکھو پاکستان تھا اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کیسے، آپ کے علم میں آیا کہ ہم جو ہے وہ یہ کورسز کروا رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سائرہ سلطان ہے، اور میں آج سے 2 مہینے پہلے بہت پریشان تھی اس چیز کو لے کے کہ میں کیا کروں۔ شادی سے پہلے میں نے بہت ساری جابس کی تھیں، اس کے بعد شادی کے بعد جب میں آئی تو میں نے اپنے کاروبار میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینے کے لیے پولٹری فارم کا کام شروع کیا، لیکن بائی چانس اس میں مجھے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، تو میں بہت پریشان تھی کہ میں آگے کیا کروں۔ میرے میاں جون سے تھے، ان کی انکم اتنی نہیں تھی کہ وہ ہمارے گھر کے ایکسپینڈیچرز پورے کر سکے، تو میں بہت پریشان تھی یہ سوچ کے کہ میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بھی پرورش اچھی کر سکوں اور اپنے ہسبینڈ کا بھی ہاتھ بٹا سکوں۔ تو میں بہت پریشان تھی، میں دن رات اس چیز کو سوچتی رہتی تھی، حل ڈھونڈتی رہتی تھی مسائل کا۔ میں نے نیٹ پہ بھی اس کو کافی زیادہ سرچ کیا کہ میں کیسے گھر بیٹھے اپنے ہسبینڈ کو جو ان سا سپورٹ کر سکتی ہوں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہوں۔ تو بہت زیادہ سرچ کرتے کرتے جب میں ایک دفعہ فیس بک پر آئی تو فیس بک پہ میں نے سیکھو پاکستان کا ایڈ دیکھا، جہاں پر وہ جو ہے کورسز کروا رہے تھے اور یہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہم گھر بیٹھے اپنی انکم کو انکریز کر سکتے ہیں۔ میں نے وہاں سے اس کو فون کانٹیکٹ کو پکڑا، میں نے اس نمبر پہ کال کیا اور میں نے ان سے انفارمیشن لی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، میں کس طریقے سے ارن کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس طریقے سے کورسز کر کے، ہمارے ادارے کے تھرو آپ کورس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے کے بعد ارن کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سر میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میں کوئی پے کر سکوں، کچھ کورس کر سکوں، کیونکہ وہ کافی کوسٹلی کورسز تھے جن کی ریل کاسٹ بہت زیادہ تھی، لیکن میری اتنی آمدنی نہیں تھی، اتنا میرا بجٹ نہیں تھا کہ میں ان کورسز کو پے کر پاؤں۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ ان خواتین کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا ان حضرات کے لیے ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، یہ بالکل فری آف کاسٹ تھا، اس کی کوئی چارجز نہیں ہوئی۔ تو میں نے 2 ماہ کے پہلے اس کو شروع کیا، اس کورس کو۔ آج ابھی وہ سیمیسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مطلب اس کا 1 ویک ابھی پینڈنگ میں ہے، جو چل رہا ہے ابھی کنٹینیو ہے اس کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ آج مجھے ایک لوکل کسٹمر، یعنی کہ ابھی میں نے انٹرنیشنل کمپین تو ابھی تک کوئی بھی نہیں کی ہے، لیکن میں نے جیسے ہی اس کام کا آغاز کیا تو اللہ پاک نے اس میں مجھے برکت دی۔ مجھے ایک میرا پہلا کلائنٹ ملا جس کے ساتھ میرے ساتھ 20,000 کی ڈیل پر منتھ ڈن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ لانگ ٹرم چلیں گے، یعنی کہ مجھے جہاں پہ میں کچھ بھی نہیں اپنی فیملی کے لیے کر پا رہی تھی، وہاں پہ مجھے ایک امید ہو گئی کہ آج اگر 1 مہینے 2 مہینے کام کر کے مجھے پہلا 20,000 کا کلائنٹ مل گیا ہے تو مجھے یقین، یہ ہوپ ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اگر میں اسی طرح اسٹرگل کرتی ہوں، کام کرتی ہوں، تو میں اپنی فیملی کو کم از کم 50,000 کی سپورٹ منتھلی کر پاؤں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں 1 روپے کی بھی گنجائش نہیں کرتی تھی کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر پاؤں گی۔
اچھا ایسا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو یہ آپ کی جو کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کا کلائنٹ کے ساتھ، اس میں آپ پورے مہینے میں جو آپ نے ان سے کانٹریکٹ کیا کہ وہ آپ کو 20,000 روپے دیں گے، تو اس میں ڈیلی جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کتنا کنزیوم کرتی ہیں؟ سر اس کے لیے ہم لوگ میرا جو ڈیلی کنزیوم ٹائم ہوتا ہے وہ ہاف این آور ہوتا ہے، کہ ہاف این آور میں مجھے اپنے کلائنٹ کی جو کیمپینز ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو رزلٹ اچھا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مطلب راؤنڈ اباؤٹ اس کو دوبارہ رینج کرنے میں مجھے ہاف این آور ریکوائر ہوتا ہے، کہ آدھا گھنٹہ مجھے اس کام کو دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس میں آدھا گھنٹہ اسپینڈ ہوتا ہے میرا۔ اچھا اس میں ناظرین جو بات آپ سے سائرہ نے کی ہے تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کرتا چلوں، اس میں ایک خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ اپنے پہلے کلائنٹ کے ساتھ اپنی جو آن لائن ارننگ ہے، جو اپنی آن لائن سکلز ہیں، سوشل میڈیا مینجمنٹ کا بیسیکلی انہوں نے ہمارے پاس کورس کیا تھا، اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں ان کو یہ آن لائن سیل کر رہی ہیں۔ جو ان کا پہلا کلائنٹ ان کے پاس ملا ہے وہ پاکستان سے ہی ہے جی، اور اس کلائنٹ کو یہ آن لائن سروسز دیتی ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کی۔ اب اس میں خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ان کا یہ پہلا کلائنٹ ہے، لیکن اگر ان کا کلائنٹ 2 ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، اگر اپنے کلائنٹ کی نمبرنگ جو ہے ان کی بڑھ کے 3-4 کے اوپر بھی آتی ہے، تو تب بھی جو ٹائم ان کو ڈیلی کے حساب سے دینا پڑے گا وہ آدھا گھنٹہ ہی رہے گا۔ تو یہ جو ہے بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اس میں جو آپ کی باقی لائف ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی، آپ کے بچے، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے گھر کے باقی معاملات جو ہیں وہ اس میں ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہوتے، تو یہ اس میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ پہلو ہے۔ اچھا سائرہ آپ بتائیں گی کہ آپ کے جو میاں صاحب ہیں وہ آپ کے جب آپ کی ارننگ، آپ کا پہلا کانٹریکٹ ہوا تو کلائنٹ نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہے؟ کلائنٹ نے آپ کو؟ جی بالکل ایڈوانس پیمنٹ تھی۔ تو آپ کو جو پیمنٹ انہوں نے کی تو اس کے بعد آپ کے جو ہسبینڈ تھے اور آپ تھے، آپ گھر بیٹھی ہوں گی، تو آپ کی فیلنگس کیا تھی، اور وہ آپ کے جو میاں صاحب ہیں انہوں نے جو اس خوشی کا اظہار کیسے کیا آپ سے؟ جب مجھے پہلا کلائنٹ میرا ملا تو میں بہت زیادہ خوش تھی اس بات کو لے کے کہ اب میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پائی ہوں، میری محنت جو کہ میں کر رہی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے۔ تو میرے میاں کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ میری بیوی مطلب بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ میرے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، ان کا ایک وے آف انکم اچھا ہو گیا ہے، سورس آف انکم اچھا ہو گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا تھا اس کام کے لیے کہ آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، اپنے اچھے طریقے سے سیکھا، ایک اچھے پلیٹ فارم سے سیکھا ہے جنہوں نے ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور آپ جس قابل ہوئے کہ ارن کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ اس کام کو لے کے خوش تھے اور موٹیویٹ تھے سر۔ اچھا سائرہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو آپ نے کورس ابھی آپ مکمل آپ نے کیا ہے، تو اس کورس کے مکمل کرتے ہوئے جو مینٹور تھے آپ کے، جن کا آپ کے ساتھ اس میں تعلق رہا سیکھنے کے حوالے سے، تو جو آپ کے کویسچنس تھے ڈیفینیٹلی جب آپ سیکھ رہی تھی تو کویسچنس آپ کے آتے ہوں گے، آپ کے پریکٹیکلز میں آپ کو ایشو آتا ہوگا۔ جب انسان کوئی چیز سیکھتا ہے تو سیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی اسے مشکل تو پیش آتی ہے، تو اسٹاف جو تھا آپ کے جو ٹیچرز تھے سیکھو پاکستان کے، ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ اور یہ بات جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ جینین بتائیے گا کہ پریکٹیکلی کیسا آپ کے ساتھ رہا؟ میرا سیکھو پاکستان کے پورے سٹاف کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس معاملے کے لیے کہ مجھے اس کیمپین کو، جو کہ میرا پہلا کسٹمر تھا، اس کو چلاتے ہوئے، رن کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ مشکلات آئیں، تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ۔ انفیکٹ میں نے اپنا جیسے میں نے اس کام کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی تو میری جو آئی ڈی تھی جس کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو سروسز دیتی تھی، میری وہ بلاک ہو گئی۔ تو پھر میں پریشان ہوئی، میں نے اپنے سینئرز کو، جو میرے ٹیچرز تھے، میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے پوچھا سر مجھے گائیڈ کریں۔ انہوں نے مجھے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، انہوں نے جب میں ان کو کانٹیکٹ کرتی تھی وہ مجھے رپلائی کرتے تھے، میرے ہر مسئلے کا رپلائی وہ کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پھر میں نے کام کیا، پھر میرا وہ غلط ہو گیا، پھر وہ آئی ڈی میری بلاک ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے ٹیچرز سے کانٹیکٹ کیا کہ سر پھر میرا مسئلہ یہ ہو گیا، پھر انہوں نے مجھے اس کا حل بتایا کہ آپ اس طریقے سے اس کو ایکٹیو کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اتنی مشکلات کے باوجود، یہاں تک کہ میں اپنی پوری کی پوری ہمت ہار چکی ہوئی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا، لیکن میرے جو سینئر تھے، میرے جو ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ کر سکتے ہو، آپ پریشان نہیں ہو، آپ اپنی ہمت نہ ہارو۔ انہوں نے پھر مجھے دوبارہ سے نئے سرے سے گائیڈ کیا، سارے طریقے بتائے کہ آپ اس طریقے سے اپنی مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین کہ میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا اور بہت اچھے طریقے سے آج میرا وہ کلائنٹ بھی خوش ہے اور میں بھی بہت خوش ہوں اس کام سے۔ اچھا ایسا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ سارا پلان یہاں پہ مکمل کیا، اپنا کورس اپنا مکمل کیا، تو ابھی اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کے سیکھو پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اور مزید آپ کوئی کورسز کرنا چاہ رہی ہیں؟ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل
بالکل سر، میں سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے جیسا کہ میں نے یہ کام سیکھا ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے انکم کی نا، تو میں اس میں مزید طریقے سے اور بڑھنا چاہتی ہوں. اس کو بڑھنے کے لیے اوبویسلی مجھے سیکھنا پڑے گا. اور پاکستان، سیکھو پاکستان سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ آپ کو تھرلی ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھاتا ہے، اور نہ صرف سمجھاتا ہے بلکہ تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک آپ کچھ کمانے کے قابل نہیں بن جاتے ہو. اگر میرے کورس ختم ہو بھی جاتا ہے تو میرے ٹیچرز مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو لائف میں کبھی بھی کہیں پہ بھی پرابلم آتی ہے تو آپ کی اس پرابلم کا سلوشن ہم لازمی کریں گے. حالانکہ عام جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ہم چاہے اس میں لاکھوں روپیہ پے کر کے سیکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا کورس ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن سیکھو پاکستان ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں ہر زندگی کے ہر موڑ پر جہاں پر ہم لوگوں کو مشکل پریشانی آتی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہماری مشکل کو، پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ذمہ داری کے ساتھ ہمیں پروموٹ کرتا ہے اس چیز کو. سیرا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو کام شروع کیا ہے، اس کام کے شروع کرنے میں جو آپ کا کلائنٹ آپ کے ماشاءاللہ پہلے بن چکے ہیں، اور ابھی جو ہے لوکل، آپ نے بتایا کہ آپ لوکل مارکیٹنگ یا لوکل جو ہے سروسز کی وہ آپ نے آن لائن دینا شروع کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ کل کو انٹرنیشنل سروسز کی طرف چلتی ہیں تو انٹرنیشنل آن لائن سروسز جو ہیں وہ بہتر آپ کو اس کی پیمنٹ ملتی ہے، بیکاز پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو روپیز میں ملنا ہوتا ہے، اور انٹرنیشنلی کلائنٹ اگر آپ کا امریکہ میں ہے یا کسی یورپین کنٹری میں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو اماؤنٹ ہے آپ کو ڈالرز میں آنی ہوتی ہے، تو آپ کی انکم بہتر ہو جاتی ہے. آپ یہ جو لائف ابھی آپ نے شروع کی ہے پیسے کمانے کی، اس میں آپ اپنی جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا جب میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ نے بتایا کہ میں اس سے پہلے میکڈونلڈ میں جاب کرتی رہی اور میں نے 1-2 جابس اور بھی کی تھی میں نے، تو آپ کی وہ جو 12-13 گھنٹے کی جاب تھی، 15 گھنٹے کی جاب تھی، اس میں جو آپ کی ارننگ تھی ڈیفینیٹلی وہ آپ 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد ارن کر رہی تھیں، اور یہاں پہ جو آپ نے آن لائن اسکلس جو سیکھیں اور وہاں سے آپ نے کمانا شروع کیا، تو یہ ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ وہ پوری 12 گھنٹے کی جاب کی ایکول آپ کی جو ارننگ ہے، تو آپ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور محسوس کرتی ہوں گی، اور کہ میں گھر بیٹھی ہوں اور میں نے جو ہے وہ کسی کے پاس جا کے جی سر بھی نہیں کرنا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان کی، آپ اس کو کیا جو ہے وہ مشورہ دیں گے کہ وہ جاب کرتے رہیں اب بھی، کہ جاب کی دنیا سے باہر نکلیں اور جو آج کی دنیا میں پیسہ کمانے کی لیٹسٹ اسکلز ہیں، آن لائن اسکلز ہیں، ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. تو اس حوالے سے پاکستان کی یوتھ کو آپ کیا جو ہے وہ سجیشن دینا چاہیں گی؟ میں اس حوالے سے آپ کو یہی گائیڈ کرنا چاہوں گی ان سب کو کہ میں 12 گھنٹے کی جاب کرتی تھی، میں نے شفٹ مینیجر کی جاب کی ہوئی ہے، میں نے پیزا ہٹ میں جاب کی ہوئی ہے، میں نے میکڈونلڈس میں جاب کی ہوئی ہے، تو وہاں پر 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی. 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کا مطلب 9 گھنٹے ڈیوٹی نہیں تھا، میرا 1 آور اس میں اسپینڈ ہوتا تھا ٹریولنگ میں، جس میں آنا جانا ہوتا تھا، مطلب راؤنڈ اباؤٹ مجھے 12 آور اسپینڈ ہو جاتے تھے میرے پر ڈے میں، اور اس میں جو میری منتھلی انکم ہوتی تھی وہ 25 سے 30,000 ہوتی تھی جو میں منتھلی ارن کرتی تھی. لیکن اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی تھی. یہاں پر سیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے سیکھنے کے بعد جیسے ہی میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کی لائن میں آئی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام بہت محنت کا تھا، وہ ہارڈ ورکنگ تھی. لیکن اس کام کو سیکھنے کے بعد میں اسمارٹ ورک میں آ چکی ہوئی ہوں. اسمارٹ ورک میں کام کرنے جہاں پہ میں 12 گھنٹے کام کر کے 25 سے 30 ہزار کماتی تھی، یہاں پر میں آدھا گھنٹہ کام کر کے ایک کلائنٹ سے 20,000 روپیہ کما رہی ہوں، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی پرورش کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے جانا نہیں پڑتا ہے. آج میرا 20,000 ہے، لیکن میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں میری انکم زون سے وہ ڈبل بھی ہو جائے گی، ٹرپل بھی ہو جائے گی. لیکن جب ہم جاب کرتے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی جاب کو پروموٹ کرتے ہیں، میں ان کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جاب کی بجائے اگر آپ لوگ کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو جاب سے کئی گنا زیادہ آپ کی محنت کے مطابق آپ کو دیتی ہے. تو آج اگر آپ کی سیلری سے 10,000 سے 20,000 کے ہمارے گھر کے معاملات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو 10 سال بعد ہمارے گھر کے معاملات کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ آج اپنے زندگی کو بدلے. وہ ہمارے ان تمام بہن بھائی جو کہ جاب کو پروموٹ کرتے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان سکلز کو سیکھ کر اپنی فیملی کو اور زیادہ سیکیور کر سکتے ہیں اور اچھی انکم ان کو کما کے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ سائرہ، آپ کا ٹائم جی آپ نے ہمیں دیا، آپ کی مہمان نوازی کا، آپ کی جو ہے وقت کا بہت شکریہ. اور اسپیشلی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ جیسی باہمت خواتین ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہمارے اس معاشرے کے لیے، ناظرین یہ بیسیکلی جو اس طرح کی باہمت خواتین ہوتی ہیں یہ صرف ایک جینڈر کا ایشو نہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس باہمت خاتون نے صرف فیمیل جینڈر کی دیوار کو ہی عبور نہیں کیا بلکہ یہ میرڈ بھی ہیں، اور صرف میرڈ نہیں
3 بچوں کی ماں اور ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ 6 ماہ کا ہے جو کہ مدر فیڈ کے اوپر ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اب تک جو ان کی لائف تھی اس کے اندر ڈفرینٹ، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں نارمل جو ہیں لوگ وہ پریشانی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، اتنی ٹف کنڈیشنز میں سے انہوں نے ہر ایک مشکل دیوار کو گراتے ہوئے اپنا فیصلہ اپنے مضبوط قوت ارادی اور نیک نیتی کے ساتھ پورا کیا. اور مجھے جو ہے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے جب سائرہ کا جو کانٹریکٹ اپنے کلائنٹ سے ہوا تھا، جو ان کے پہلے کلائنٹ تھے پاکستان میں آن لائن جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دینے کے حوالے سے، تو میں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ سر میرا کلائنٹ جو ہے وہ میچور ہو گیا ہے، تو اس وقت رات کے تقریباً کوئی 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بیسیکلی ہمارا موٹو یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر حال میں ارننگ کے اندر ان کو آنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جاب کر رہے ہیں ہم ان کو اس 12-15-13 گھنٹے کے سرکل اور اس 25-30 ہزار سے باہر نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ یہاں جو ہمارا باقی سٹاف ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی زیادہ ایکٹیولی جو ہے وہ ساتھ جڑا ہوتا ہے، جسٹ ایک فیملی کی طرح. تو رات کو جو میں آپ سے بات شیئر کر رہا تھا، 12:30 بجے ان کا مجھے میسج آیا. انہوں نے کہا سر کہ میرا پہلا کلائنٹ جو ہے وہ میچور ہو گیا ہے. تو میری جو ان کا فکرہ تھا جب انہوں نے مجھے میسج کیا، تو ان کے اس وائس میسج کو ختم کرنے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. اور یہ میں نے جو مجھے خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ ہمارا جو ایک مقصد تھا کہ ہم کسی شمع کو جلائیں گے، وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا. تو اگر آپ 100 بندوں کے لیے کام کرتے ہو تو 100 میں سے کوئی 2, 3, 4, 5 لوگ بھی جو ہیں وہ زندگی کو چینج کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد جو پورا ہو جاتا ہے. اینی ویز جی، میں بڑا مشکور ہوں، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں سائرہ کی مہمان نوازی کا، اور مہمان نوازی سے زیادہ میں اس بات کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک مشعل راہ کا، ایک شمع کا کردار ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی جو یہ کوشش ہے اسے کامیاب فرمائیں. اور آج ان کے جو کلائنٹ ہیں جو پہلے بنے ہیں، یہ 2 بنے، 3 بنے، 5 بنے، اور جو سائرہ ہیں وہ آئندہ دوبارہ سے کبھی ہمارے پروگرام میں آئیں. ان کی خوبصورت سی گاڑی جو ہے وہ باہر کھڑی ہو، اور یہ کہیں سر کہ یہ جو گاڑی ہے وہ میں نے اپنی انکم سے لی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں کریں. سیکھو پاکستان کی جانب سے سائرہ خان اور بابر جو ہیں وہ آپ کو جی سائرہ سلطان اور بابر اقبال آپ کو جو ہیں وہ اللہ حافظ کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں. پھر ملیں گے کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کسی اور نئی کہانی کے ساتھ، کسی اور ہمت کی نئی داستان کے ساتھ، جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 مہینے کی مدت میں وہ اپنے آپ کو چینج کر کے ایک نئی پٹری کے اوپر آ گئے جو کہ پیسہ کمانے کی اور باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا راستہ تھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.